امین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلى سائر الصحابة والتابعین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی آخری چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارک وہ سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورہ میں اتنا بڑا پیغام ہمارے لیے موجود ہے۔ باقی قرآن مجید کو، سارے کے سارے قرآن کو اختیاری قرار دیا گیا ہے کہ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے وہاں تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو، لیکن سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا کہ ہر قیمت پر ہر رکعت میں تمہیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس سورہ مبارک میں جو بنیادی پیغام ہمارے لیے ہے وہ کمال قسم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز میں اپنے بندوں پر یہ بات واضح کی، آزادی اس کا حقیقی تصور یہ ہے کہ تم ایک اللہ کے حضور سجدہ کر کے تمام دنیا کے سامنے سجدے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، ایک اللہ کی غلامی کو قبول کر کے دنیا بھر کی ساری غلامیوں سے انکار کر دو، دنیا بھر کی ساری غلامیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس سورہ فاتحہ کا بنیادی پیغام ہے۔ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم جو ہے، اس بنیادی تعلیم میں جو تھیم ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اس ایک نقطے پر مرکوز رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد، لوگوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ صرف اور صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، بندوں کی بندگی چھوڑ دو، بندوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، بندوں کے سے توقعات رکھنا چھوڑ دو، امیدیں رکھنا چھوڑ دو، ساری امیدیں، ساری توقعات اور ساری عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر دو۔ یہی وہ عبادت کا تصور ہے، یہی وہ آزادی کا تصور ہے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیرے بندے، صرف تیرے بندے، تیرے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ بندگی کا بنیادی مفہوم آپ سب بھائی جانتے ہیں۔ بندہ اس غلام کو کہا جاتا تھا جس کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو، جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اس کی ہر خواہش، ہر اس کا اختیار اس کے آقا کے پاس موجود ہو،
جو اس کا مالک چاہے اس طرح وہ کرے گا تو وہ غلام رہے گا، اگر وہ مالک کی مرضی کے مطابق نہیں کرے گا تو وہ غلام نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں بھی بالکل وہی پوزیشن ہے، بلکہ اس کی اصلی اور حقیقی پوزیشن ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے اختیار کا اظہار کریں گے، اپنی چوائس کا اظہار کریں گے، تو پھر ہمارا اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ بندے اور معبود کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک شیطانی تعلق آئے گا جو کبر کی پوزیشن ہوگی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیرے بندے، و ایاک نستعین، اور محتاجی بھی صرف تیری، کسی اور کی محتاجی نہیں۔ و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے محتاج، تیرے سامنے اپنی ساری استدعائیں، تیرے سامنے ہماری ساری درخواستیں، تیرے سامنے ساری عرضیاں، اور تو ہی اسے پورا کر سکتا ہے اور تو ہی پورا کرنے والا ہے۔ اس حقیقی آزادی کے پیغام کے بعد ہمیں وہ دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا کرنا، ہمیں وہ راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے نبیوں نے سفر کیا ہے، تیرے انعام یافتہ بندے جس راستے پر چلے جو صراط مستقیم ہے، ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے، اس لیے کہ وہ تیرے غضب والے لوگ ہیں، تو ان سے ناراض ہے، تیرا غضب ہے، تیری لعنتیں ہیں ان پر، ہم لعنتیوں کے راستے پر نہیں چلنے والے۔ یا اللہ ہمیں تو بچا لے یہودیوں کے راستے سے بھی، اور عیسائی جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ موضوع اسی حوالے سے تھا تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور آزادی کی کیا پوزیشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جس کے مطابق امت مسلمہ کی ذہن سازی کی گئی ہے۔ رسول کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی کے اس تصور کو، حقیقی تصور کو، آزادی کے اس اصلی تصور کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پیش کیا کہ ایک ایک فرد کی ذہن سازی کی، اسے بتایا کہ تم وقت کے بڑے سے بڑے طاغوت کے سامنے بھی اگر کھڑے ہو، کوئی بڑے سے بندہ بڑا تمہیں طاقت والا نظر آتا ہے، اختیار والا نظر آتا ہے، لیکن اس کے سامنے بھی تمہیں کلمہ حق کہنا ہے، سچی بات کہنی ہے، اور جب تم اس کے سامنے سچی بات کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم آزاد ہو، جس کے سامنے تم بات کر رہے ہو وہ غلامی کا محتاج ہو چکا ہے۔ سچائی انسان کو آزادی کا سبق دیتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلتے ہیں، 300 سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ بدر کے میدان میں مدینہ منورہ سے مجموعی طور پر وہ 70 میل کا سفر کر کے گئے ہیں۔ ابھی کافر میدان میں نہیں آیا، آپ پہلے پہنچ گئے، اور ساتھ ہی جو ہی پہنچے تو آپ نے میدان کے شروع میں ہی ساتھیوں کو بٹھایا کہ یہاں کیمپنگ کریں گے، یہاں رہیں گے، کافر ابھی تک نہیں آئے اور یہ مجھے اچھی جگہ محسوس ہوتی ہے اور یہیں ہم بیٹھیں تھے۔ اور اس کو ساتھ مشاورت کا بھی رنگ دیا، ساتھیوں سے پوچھا بھی، تو وہاں بڑے پیارے ساتھی جلیل القدر صحابی جناب حباب بن منظر، حدیث میں آتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ یہاں رکنا اللہ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے، یا آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ یہ ہے بنیادی نقطہ آزادی کا۔
یعنی اگر آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم، وہ ایک ہی حکم ہے، اگر تو حکم ہے یہاں تو بغیر کسی پریشانی کے سر اطاعت تسلیم ہے، تسلیم کریں گے۔ آپ حکم کریں، جہاں حکم کریں، جیسے حکم کریں وہیں ہم بیٹھیں گے۔ لیکن اگر اس میں گنجائش ہے، مشاورت ہے، رائے ہے، حضور نے فرمایا بھئی یہ حکم نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ میں نے حکم دیا ہے، یہ مشاورت ہے، میری رائے ہے کہ یہاں ہم بیٹھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ تو جناب حباب نے عرض کیا کہ یا حضرت میری رائے یہ ہے کہ میدان بدر میں یہ جگہ جس پر ہم آگے ڈیرا لگایا ہم نے، اس سے وہ سامنے والی جگہ زیادہ بہتر ہے جو میدان کے دوسری طرف ہے۔ وہ ریتلی جگہ ہے اور یہ ذرا پختہ جگہ ہے، ناہموار جگہ ہے، اور موسم یہ بتا رہا ہے، آسمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ رات کو بارش ہوگی۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہاں ہمارے پیر جمنا مشکل ہو جائے گی، اور سامنے ریت، اس پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ جگہ پکی ہو جائے گی اور ہم آسانی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل تو کہنے لگے کہ پانی کا چشمہ وہاں سے قریب ہے، یہاں سے دور ہے، تو اگر ہمیں لڑائی کے دوران یا بعد میں بھی پانی کی ضرورت پڑے گی اور وہ جگہ اگر کافروں کے قبضے میں ہوئی تو ہمارے لیے پانی مشکل ہو جائے گا، پانی نہیں لینے دیں گے ہمیں۔ اگر کافر نہیں آئے ابھی تو ہم پہلے اس پہ قبضہ کر لیں۔ تیسری وجہ بتائی کہ یا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کے پیچھے پہاڑ ہے، شیلٹر ہے، اور یہاں پیچھے ہماری پشت خالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا حباب ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ساتھیوں کو حکم دیا کہ اٹھائیں اپنے بستر اور ساری چیزیں، اور ہم جا کے وہیں کیمپنگ کریں گے جہاں حباب نے کہا ہے۔